دونوں سردار جناں ہیں جس کی گودی کے پلے، اس کی جنت ہے خدیجہ تیرے قدموں کے تلے۔ آئیے مومنین، جناب خدیجہ کے وفات کی تاریخ پر آپ تمام مومنین کو تسلیت عرض کرتے ہیں اور وقت امام کی خدمت میں بھی تسلیت عرض کرتے ہیں۔ ہمیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی کو دیکھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی کیا کیا قربانیاں ہیں اور جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کیا کیا جو ہے وہ دین کے لیے کیا ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ اس دور کی عالمہ اور فہیمہ خاتون ہے کہ جس دور میں مردوں کا پڑھنا بھی عیب سمجھا جاتا تھا، اس دور میں بھی جناب خدیجہ نے اپنے عقل، اپنی خردمندی اور اپنے ہوش و اپنے عقل کا استعمال کر کے، اپنے خرد کا استعمال کر کے ملکۃ العرب کا لقب پایا تھا۔ جناب خدیجہ اپنے دور کی کامیاب ترین بزنس وومن، جناب خدیجہ اپنے دور کی کامیاب ترین خاتون کا نام ہے، اور ایسی کامیاب ترین خاتون کا نام ہے جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا اور دکھایا کہ قربانی کسے کہتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، پہلے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے معرفت پیغمبر اکرم حاصل کرنے کے بعد جناب پیغمبر اکرم سے عقد فرمایا، اور جناب پیغمبر اکرم سے عقد فرمانے کے بعد ایسے زمانے میں کہ جب بڑے بڑے لوگوں کا عقد کا جو ہے وہ پیغام آیا کرتا تھا، اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ نے بڑے بڑے پیسے والوں کے عقد کے پیغام کو ٹھکرا کر کے یتیم عبداللہ سے، یتیم جسے عرب میں بہت ہی ٹھکرائی ہوئی چیز سمجھا جاتا تھا، یتیم عبداللہ سے عقد کیا، اور صرف عقد ہی نہیں کیا بلکہ قدم قدم پر ساتھ دیا، جس کو دام درم سخن کہا جا سکتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں اصطلاحاً شہزادی جناب خدیجۃ الکبریٰ نے جو ہے وہ دام درم سخن پیغمبر اکرم کا ساتھ دیا۔ صرف پیغمبر اکرم کا ساتھ نہیں، ایسے دیا کہ پیغمبر اکرم آپ کی وفات کے بعد اتنا زیادہ محزون ہوئے کہ آپ کی وفات اور جناب ابو طالب کے وفات کے سال کو عام الحزن کا نام دیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ پیغمبر اکرم اپنی زندگی میں اپنی کسی بیوی کو یاد نہیں کیا کرتے تھے سوائے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے، یہاں تک کہ اعتراض کرنے والی خاتون نے اعتراض کیا کہ کیا آپ اس بوڑھی عورت کا نام لیتے ہیں؟ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم، خدیجہ نے میرے اوپر تب اعتبار کیا تھا جب اس دنیا میں کوئی میرے اوپر اعتبار کرنے والا نہیں تھا۔ خدیجہ میرے اوپر تب ایمان لائی تھی جب اس دنیا میں میرے اوپر کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا۔ پہلی مسلمہ عورت جناب خدیجۃ الکبریٰ، اور جو قربانی کا جذبہ ہے اس کو آپ اس طریقے سے اندازہ لگائیں کہ شاب ابو طالب میں جب مسلمان تھے اور سوشل بائیکاٹ کا دور جھیل رہے تھے، اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی تمام کی تمام دولت اللہ کے رسول کی خدمت میں لا کر کے رکھ دیا، اور اللہ کے رسول کی خدمت میں لانے کے بعد یہ فرمایا کہ اے محمد، آپ کی ایک مسکراہٹ پر میری یہ تمام دولت قربان ہو جائے۔ اور اس طریقے سے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا سب کچھ اس طریقے سے قربان کیا کہ آخری وقت میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس کفن کے پیسے بھی نہیں تھے۔ اور یہ قربانی کا جذبہ، یہ اصل میں جو ہم نے دیکھا اہل بیت کے گھرانے میں، وہ کہیں اور سے نہیں آیا ہے، یا تو جناب ابو طالب سے آیا ہے، یا جناب ہاشم سے آیا ہے، یا جناب ابو طالب سے آیا ہے، یا جناب خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے آیا ہے۔ ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مال خدیجہ ضرب علی سجدہ حسین اسلام میں ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔